شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قصے سے اولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکی بہت نیک تھی۔ اپنے باپ کی وہ بہت پیاری تھی۔ اس کا باپ ایک بادشاہ تھا کیونکہ وہ شہزادی تھی اور اس نے کبھی شہزادیوں والی نزاکت نہ دکھائی، اور یہ بات دیکھ کر ہر شخص اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شہزادے نے اس حسین شہزادی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی حسین شہزادی میری ملکہ بن جائے تو کیا بات ہے۔ بادشاہ کے پاس آیا اور عرض کی، اور آپ جانتے ہیں نا کہ میں کس ملک کا ولی وارث ہوں، میں ولی عہد ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ آپ کی شہزادی کا ہوگا، کیا آپ اپنی شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے؟ بادشاہ تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اچھے گھرانے میں جائے۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی نیک بیٹی کسی بھی شہزادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب اس نے کہا، بیٹی کہ تمہارے لیے امیر ترین گھر سے رشتہ آیا ہے، وہ شہزادہ ولی عہد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ مل کر پورے ملک میں عیش کرو گی، سوچو وہ سلطنت بھی تمہاری، یہ سلطنت بھی تمہاری، دنیا کی آزائش تو مل ہی رہی ہے، بیٹی کیا تم خوش ہو؟ اس نے کہا، بابا میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، اور اللہ غریبوں کو پسند کرتا ہے، فقیروں کو پسند کرتا ہے، اور امیروں سے کیا واسطہ میرا؟ جب میں نے شادی کرنی ہوگی تو کنیز کو بتا دوں گی، وہ میرے لیے عابد و زاہد شخص لے آئے گی، اور مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اپنے محل میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ قاضی کی عدالت میں جا کر شادی کروں گی، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ بادشاہ پہلے تو بڑا تل ملایا، لیکن پھر بادشاہ کو ایسا ہی کرنا پڑا جیسے شہزادی نے کہا تھا، تو پھر وہ راضی ہو گیا۔ اس نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ، شہزادی صاحبہ جو کچھ کہتی ہیں اس کے حکم کی تعمیل کرو، میری بیٹی نے جو کچھ کہا ہے وہ ساری خصوصیات اس آدمی میں ہونی چاہیے۔ وہ عورت جب عابد و زاہد شخص کی تلاش میں نکلی تو راستے میں اسے ایک شخص ملا جو عبادت گزار تھا اور فقیر آدمی لگ رہا تھا، بس اللہ والا تھا، یعنی امیر نہیں تھا۔ اس نے اس عابد و زاہد کو کہا کہ تم میرے ساتھ محل میں چلو، تو اس نے پوچھا، مجھے کس وجہ سے محل میں لے کر جانا چاہتی ہو؟ تو اس نوکرانی نے کہا، میرے ساتھ یہاں سوال جواب نہ کرو، چپ کر کے محل میں چلو، ہماری شہزادی نے آپ کے ساتھ ملنا ہے۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو شہزادی نے اس سے پوچھا، اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلی چلوں۔ اس نے کہا، میں کہاں اور تم کہاں؟ تم یہ سارا عیش و عشرت کو چھوڑ کر مجھ فقیر کی جھونپڑی میں جا کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اللہ والی کہنے لگی، فقیر کے پاس جو ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے، اگر تم میرا شوہر بننا چاہتے ہو تو جلدی سے مجھ سے بات کرو، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کو خوشی خوشی محل سے روانہ کیا۔ وہ وہاں سے قاضی کے پاس آئی اور فقیر سے نکاح کر لیا۔ پھر شہزادی نے فقیر سے کہا، اب آپ میرے شوہر ہیں، میں اپنے محل میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنے گھر میں لے چلے۔ فقیر نے کہا، واللہ اس کمبل کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اسی کو رات کے وقت اوپر اوڑھتا ہوں اور دن کو پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، واللہ میں ان چیزوں پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ محنت و مشقت کرے، آپ روکھی سوکھی بھی لاؤ گے تو میں کھا لوں گی، ویسے بھی زیادہ تر میں روزے سے ہی رہتی ہوں، ہم دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، بس ازدواجی تعلقات جو آپ کے ساتھ بنے رہیں گے میں آپ کے حق میں پورا کروں گی، لیکن باقی جو وقت ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ گزارنا ہے، اس میں آپ کبھی بھی دخل اندازی نہیں کریں گے، کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ شوہر نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے ہمارا اسلام بھی ایسے ہی بات کہتا ہے، میں آپ کے ساتھ عبادت بھی کروں گی اور آپ کا حق بھی پورا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اس کی پرورش بھی کروں گی، اور ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ فقیر تو ویسے ہی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے توفیق میں عطا کیا ہے، تم کو قبول کیوں نہ کروں؟ تم نے تو مجھے وہ دیا ہے جو میری سوچ میں بھی نہیں تھا، محلوں کی رانی میرے پاس ہے اور تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ وہ فقیر شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، وہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی، شہزادی اس جھونپڑی میں آ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کسی محل میں ہے، وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو اتنا کما لاتا کہ افطاری ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی اور شام کو افطار کرتی اور کہتی کہ اب میں عبادت کروں گی کیونکہ میں فارغ ہوں، جب ذکر کرنے بیٹھوں تو کوئی صاحب مہمان میرے پاس آ رہا ہے، غرض کہ کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا۔
اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بھی اللہ والا ہے اور وہ میرا بہت ہی خیال رکھتا ہے، اور میں نے جو زندگی کا فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ فقیر محنت کے لیے گیا، سارا دن کام کیا اور شام کو مالک نے اس کو اجرت نہ دی اور کہنے لگا کہ تم نے میرا کام غلط کیا ہے اور میں تمہیں اجرت نہیں دوں گا۔ وہ پریشان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ۔ دل اس کا گھبرائے جا رہا تھا، اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میری بیوی روزے دار بھی گھر میں بیٹھی ہے اور میں اس کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ وہ نیک پاکیزہ عورت میرے انتظار میں میرے حلال کی کمائی سے روٹی کھانا چاہتی ہے، اور آج کا روزہ وہ کیسے افطار کرے گی؟ یہ سوچ کر اس نے قریبی نہر سے وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور جھک گیا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے میں تجھ سے دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی طرف سے عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا رازق ہے۔ میری بیوی نیک اور پرہیزگار ہے، اس نے عیش و عشرت کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا صرف میرے لیے۔ میرے ساتھ وہ رہ کر جیسے زندگی گزار رہی ہے ایسے تو کوئی فقیرنی بھی نہیں گزارتی۔ وہ محلوں کی رانی میرے پاس اس طرح ہی ہے کہ جیسے برسوں سے ادھر ہی رہ رہی ہے۔ اے اللہ، تجھے اس نیک بندے کا واسطہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں صرف اسے روزہ ہی افطار کروا سکوں۔ اسی وقت آسمان سے ایک بڑا موتی آ گرا۔ وہ موتی اتنا بڑا تھا کہ اسے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، اللہ کی نیک بندی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب بیوی نے دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی، یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ تو فقیر بولا، کہنے لگا، آج سارا دن میں نے مزدوری کی، لیکن شام کو مجھے مالک نے اجرت نہیں دی، تو میں نے سوچا کہ میری نیک پرہیزگار بیوی روزے کی حالت میں آج میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی، حق تعالیٰ نیک بیوی پرہیزگاری کے واسطے مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ نے یہ آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ شہزادی نے کہا، مجھے یہ موتی نہیں چاہیے، کیونکہ تحفہ ہے یہ تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگی، اسے واپس لے جاؤ اور جس جگہ سے تمہیں ملا ہے اس جگہ پہ جا کر اللہ کے حضور دعا کرو، اے میرے رب، میرے مولا، امیر مختار کل، اے میرے پروردگار، اگر میرے مولا تو نے دنیا میں رزق کے لیے عطا فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آخرت کے ذخیرے میں سے ہمیں عطا فرمایا ہے تو مولا واپس لے لے، لیکن میری بیوی، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں حکمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی چیز کیوں دے گا؟ آخرت میں ہمیں جو موتی ملے گا وہ ہمیں دنیا میں کیوں دے گا؟ اپنے بندوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا میں تحفے کے طور پر۔ اگر آپ کہتی ہو تو میں اسے بیچ کر پیسے لے آتا ہوں۔ وہ نیک بیوی کہنے لگی، نہیں، میں پانی پی کر روزہ کھول لوں گی، میں نمک سے روزہ کھول لوں گی، لیکن مجھے یہ موتی نہیں چاہیے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو، اس نے خالص اس موتی کو تمہارے لیے بھیجا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تم اسے جا کر اس دریا کے کنارے جہاں تمہیں یہ موتی ملا ہے وہاں اللہ کے حضور دعا کرے، اگر یہ موتی جس جگہ سے آیا ہے وہاں چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر یہ دنیا کا موتی ہوا تو آپ کو مل جائے گا، اگر آخرت کا موتی ہوا تو یہ واپس چلا جائے گا۔ خیر، اس کے شوہر وہ فقیر وہ موتی لے کر اس دریا کے کنارے چلا گیا جہاں پر انہوں نے دعا کی تھی، اور پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے کہ اے مالک کائنات، اے میرے مولا، اگر یہ دنیا کی پریشانی مٹانے کے لیے ہے تو اس میں برکت دے، تو میں اسے گھر لے جاتا ہوں، اور اگر یہ آخرت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو اسے واپس لے لے۔ آپ یقین کریں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے موتی میں سے ایک موتی دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نیک بندے دنیا کا بھی نہیں مانتے۔ اگر وہ عورت اس موتی کو دنیا کا موتی سمجھتی تو اپنے پاس نہ رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ موتی واپس لے لیا۔ فقیر پریشان کہ میں نے اللہ سے اپنی بیوی کے لیے رزق مانگا تو اللہ نے آخرت کے خزانوں میں سے عطا کیا۔ سچ کہتی ہے وہ کہ آخرت کے خزانوں میں سے کیوں لوں، اس کا مزہ تو وہیں لوں گی، دنیا کی کوئی چیز آئی تو قبول کر لوں گی، اور دنیا ہرگز اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اتنا سوچ لیا کہ دنیا کی چیزیں اسے خوش کریں گی، بس یا اللہ تو مجھے اتنا رزق عطا کر دے، حلال رزق لے کر جاؤں۔ اس نے افطار کرنا ہے اور وہ روزے سے انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس آدمی کے پاس بکری کا ایک بچہ آ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر چلتا رہا اور وہ سمجھ گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بکرے کو ہماری کفالت کے لیے بھیج دیا۔ سچ میں ایک موتی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے بکری کے بچے کو بھیج دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر آ گیا اور آ کر بیوی سے کہنے لگا، وہ موتی جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے خزانوں میں سے ہمیں عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بکری کا بچہ عطا کیا کہ بکری اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے، اور ہم اسے کاروبار شروع کریں گے، اور اب مجھے لوگوں کے آگے بیوی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس بکری کے بچے سے انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ بکریوں کے دودھ سے ان کے اپنے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی دودھ دینے لگے، اور اس سے بڑا سا کاروبار ہو گیا۔ وہ رزق کے حلال سے اپنے پیٹ کو بھرنے لگے۔ وہ شہزادی تھی، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک بکری تو کیا، وہ اپنے باپ سے لاکھوں بکریاں بھی مانگتی تو اس کا باپ ڈھیر لگا دیتا، لیکن وہ بکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے ذریعے ان دونوں میاں بیوی کو بہت نوازا۔ اور پھر ایک رات اس شہزادی کو خواب آیا، ایک محل اور باغ میں کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے شہزادیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس باغ کے پاس ایک بڑا سا محل بنا ہوا ہے جو کہ خالص پتھروں سے سجا ہوا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک موتی خاص جگہ پر لگا ہوا ہے۔ یہی موتی تھا جو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ خاتون بات کو سمجھ گئی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور خواب میں جنت ہے اور جنت کا محل ہے، یعنی جنت کے محل سے مجھے یہ موتی عطا کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آگاہ کر دیا اور میں نے تجھے وہ موتی واپس کر دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت بڑا کریم اور رحیم ہے کہ تم نے دنیا کے خزانے سے عطا کر دیا، اور جنت کے خزانے بھی تو ہمیں عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کی باتوں میں کبھی نہیں آتے، ان کی خوشی صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی